آج جب سنی آمد رسول پر خوشیاں مناتا ہے، آمد رسول پر گلیوں کو سجاتا ہے، آمد رسول پر جھنڈے لگاتا ہے، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں تمہیں جھنڈے لگانے کی ضرورت کیا ہے، تمہیں خوشیاں منانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، جب کسی باپ کو اللہ اولاد دیتا ہے تو باپ خوشیاں بھی مناتا ہے، باپ اللہ اکبر خوشیاں بھی مناتا ہے۔ جب اللہ اولاد دیتا ہے تو باپ لوگوں کو دعوت بھی کھلاتا ہے، جب رب کسی کو مکان سے نوازتا ہے لوگ خوشیاں بھی مناتے ہیں، لوگ دعوتیں بھی کھلاتے ہیں۔ جب تمام نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کے محبوب ایک نعمت ہے، اولاد سے بڑھ کر محمد نعمت ہے، مکان سے بڑھ کر محمد نعمت ہے، جب ان کی آمد کا وقت قریب آتا ہے تو دنیا کے سنی تمام زمانے کو پیغام دیتے ہیں، اے دنیا والو، ہم سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ اس کائنات میں اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ جب تک ہماری سانسوں میں سانسیں رہیں گی ہم آمد رسول پہ خوشیاں مناتے رہیں گے، ہم آمد رسول پہ چراغاں کرتے رہیں گے، ہم آمد رسول پہ گلیوں کو سجاتے رہیں گے، ہم نبی کی آمد کا اللہ اکبر تذکرہ کرتے رہیں گے۔ میرا امام تو بریلی سے یوں پکارتا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت مولانا شاداب رضا صاحب قبلہ نعیمی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ فرما رہا ہے میری رحمت میرا کرم تم پہ نازل ہو تو خوشیاں مناؤ۔ حضرات محترم، آؤ میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر اس موضوع پر گفتگو کروں۔ تصور کریں مکہ المعظمہ کی سرزمین ہے، اسی مکہ میں اللہ نے ایک مشہور سردار کو پیدا کیا جس کو دنیا جناب عبد المطلب کے نام سے جانتی ہے۔ تھوڑا سا ساتھ ضرور دیں، ٹھیک ہے نہیں؟ حضرت عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، ایک سے ایک حسین بیٹا، ایک سے ایک بہادر بیٹا، ایک سے ایک شجاع بیٹا۔ ان تمام بچوں میں جو سب سے حسین تھا، جس کو عبد المطلب سے سب سے زیادہ پیار تھا، اس بیٹے کا نام جناب عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے ہیں، ہم وہ نہیں جو یہ کہیں کہ نبی کے بابا کو ایمان کی موت نصیب نہیں ہوئی، معاذ اللہ۔ ایسے بھی اس دنیا میں لوگ ہیں کلمہ نبی کا پڑھ رہے ہیں، قرآن مصطفیٰ پہ نازل ہوا پڑھ رہے ہیں، اور ان کی جرت دیکھو، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ حالت کفر میں دنیا سے گئے، حضرت آمنہ حالت کفر میں دنیا سے گئیں، دیکھو تو صحیح کیسا ظلم کر رہے ہیں، دیکھو تو صحیح کس انداز میں لوگوں کو برگلا رہے ہیں۔ علماء اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جس کی پشت میں محمد کا نور جلوہ فرما رہا، جس کے شکم میں محمد کا نور جلوہ فرما رہا، اللہ نے سب کو ایمان پر موت عطا فرمائی۔ ارے جس پیغمبر کی زبان کا عالم یہ ہو، جس نے ہمارے باپ کو جنت کا دروازہ کہا ہو، اگر کوئی اس کے باپ کو جہنمی کہے یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ جس پیغمبر کی عظمت کا عالم یہ ہو، اس نے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت کہا ہو، اس کی ماں کو کوئی جہنمی کہے یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کی قسم میرے پیغمبر کی شان یہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے جن عورتوں کا دودھ پیا، اللہ نے کسی کو کافر نہیں رہنے دیا، بلکہ اللہ نے تمام عورتوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا اور اعلان کر دیا، اے میرے پیغمبر تیرے لبھائے مبارک جس کے سینے سے لگ جائیں گے اللہ ہر اس بندے کو جنتی بنا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دائیوں کو اللہ نے جنتی بنا دیا ہو تو کیا اس کے والدین جہنم میں جا سکتے ہیں؟ ان کا ایمان مصطفیٰ کا معجزہ تھا۔ اللہ نے حضرت عبد المطلب کو کئی بیٹے دیے، مگر سب سے زیادہ پیار حضرت عبداللہ سے تھا۔ توجہ ہے؟ بولے سبحان اللہ۔ لیکن حضرت عبداللہ صرف حضرت عبد المطلب کے چہیتے نہیں تھے،
حضرت عبداللہ کے حسن کا عالم یہ تھا، جب یہ مکہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ ان کے دیدار کے لیے اپنے گھر کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک اور جماعت تھی جو حضرت عبداللہ کو زمانے بھر سے ڈھونڈ رہی تھی، کئی سال سے ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ جماعت یہودیوں کی جماعت تھی، کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں اللہ اکبر حضرت عبداللہ کا چہرہ مورا بھی تھا، قد و قامت بھی تھا۔ یہودی جانتے تھے کہ اتنا قد ہوگا، ایسا چہرہ ہوگا، ایسی آنکھیں ہوں گی، اس نوجوان کو جہاں بھی پالو سمجھ جانا اسی کی پشت سے آخری پیغمبر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہودیوں کے پاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جبہ تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جس دن اس جبے پر خون کے دھبے ابھر آئیں گے اس دن وہ اللہ اکبر وہ پیغمبر عنقریب پیدا ہوگا۔ یہودیوں نے جب اس جبے کو کھول کر دیکھا، اس پہ خون کے دھبے اللہ اکبر اجاگر ہو گئے تھے۔ یہودیوں نے کہا اس نوجوان کی تلاش کو تیز کرو۔ آخر کار ایک یہودی کو مکہ میں عبداللہ ملے جو حاجیوں کو پانی پلا رہے تھے، جو حاجیوں کا خیال رکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہودیوں نے اپنے کئی لوگوں کو مکہ المعظمہ کے اطراف کے جنگلوں میں پھیلا دیا، اس لیے کہ عبداللہ شکار کو جاتے تھے، اور کہا عبداللہ اگر تمہیں مل جائیں سوچنا کچھ نہیں ہے، قتل کر دینا ہے، گفتگو نہیں کرنی ہے، ہلاک کر دینا ہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ نے اپنے والد کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑا، عرض کرتے ہیں بابا کئی دن ہو گئے ہیں آپ کے بیٹے عبداللہ شکار پر نہیں گئے ہیں، مجھے اجازت دو میں جنگل میں شکار کو جانا چاہتا ہوں۔ عبد المطلب فرماتے ہیں عبداللہ شکار کو تو جا رہے ہو مگر جانے سے پہلے یاد رکھو تمہارے باپ کو تم سے بڑا پیار ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو عبد المطلب کی زندگی دشوار ہو جائے گی، جاؤ جا تو رہے ہو مگر خیال رکھنا۔ حضرت عبداللہ جب مکہ المعظمہ کے جنگل میں پہنچے، اب ایک چوراہے پر پہنچے تھے کہ ایک بوڑھے سے ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ قبیلہ بنی زہرہ کے سردار تھے، ان کا نام اللہ اکبر کتاب نے بڑے بہتر انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آنے والا بوڑھا جو عبداللہ کے سامنے کھڑا تھا یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے نانا تھے۔ جب دونوں میں ملاقات ہوئی نبی کے نانا نے عبداللہ کو دیکھا، ان کی پیشانی پہ نظر ڈالی، سمجھ گئے یہ کوئی اور نوجوان نہیں ہے بلکہ یہی وہ نوجوان ہے جس کی پشت سے آخری پیغمبر دنیا میں تشریف لائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سردار کا نام حضرت وہب تھا۔ یہ عبداللہ کے قریب ہوئے کہنے لگے نوجوان نام کیا ہے تیرا؟ آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے۔ رہنے والا کہاں کا ہے؟ مکہ کا رہنے والا ہوں۔ کس کا بیٹا ہے؟ عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ پتہ پوچھ لیا، اس لیے کہ حضرت وہب کی ایک بیٹی تھی جن کا نام حضرت آمنہ تھا۔ کردار بھی بے مثال تھا، اخلاق بھی بے مثال تھا، حسن بھی بے مثال تھا۔ 15 سال حضرت آمنہ کی عمر ہو چکی تھی۔ حضرت وہب فرماتے ہیں میں بات کرنے کے بعد گفتگو کرنے کے بعد اسی چوراہے پر کھڑا تھا۔ عبداللہ آگے بڑھ گئے، ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے۔ وہب کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، جھاڑیوں سے نکل کر، پیڑوں کے پشت سے نکل کر 70 لوگوں کی جماعت نے عبداللہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا، عبداللہ کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ اور عبداللہ کو گھیرے میں لینے کے بعد یہ جماعت تلواریں لہرانے لگی، کہتی تھی عبداللہ تجھے ہلاک کر دیں گے، کہتے تھے عبداللہ تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ میرے آپ کے جیسے نہیں تھے۔ آپ نے کہا تھا آنے والی جماعت میں تم میں سے کسی کو جانتا نہیں، بتاؤ تو میری غلطی کیا ہے کہ تم مجھ سے دشمنی پر تلے ہوئے ہو۔ آج تک میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، آج تک میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، آج تک میں نے کسی کو گالیاں نہیں دی، آج تک میں نے کسی کا برا نہیں کیا، پھر تم میری جان لینے پر کیوں تلے ہو؟ اس آنے والی جماعت نے کہا تھا اے عبداللہ تیری پشت سے وہ پیغمبر پیدا ہوگا جو زمانے پہ نور بن کے چھا جائے گا، جس کی وجہ سے عرب کے خطے کو اللہ عظمت عطا فرما دے گا۔ وہب فرماتے ہیں جب میں نے عبداللہ کو اکیلے پایا میں نے چاہا دوڑ کر جاؤں عبداللہ کی مدد کروں، اللہ نے میرے پیروں کی طاقت کو چھین لیا۔ فرماتے میں نے چیخنا چاہا کہ عبداللہ کی مدد کروں، اللہ نے زبان کی طاقت کو چھین لیا۔ فرماتے میں نے پتھر
اٹھانا چاہا عبداللہ کی مدد کروں، اللہ نے ہاتھوں کی طاقت کو چھین لیا۔ جب یہ جماعت حضرت عبداللہ کے قریب جاتی ہے، عبداللہ کو قتل کر دیا جائے، عبداللہ کو مٹا دیا جائے، عبداللہ کو ہلاک کر دیا جائے، حضرت وہب فرماتے ہیں قسم بخدا میں نے دیکھا آسمان سے ایک جماعت جن کے چہرے چاند کے جیسے روشن تھے، جن کے سر پہ امامے بندے تھے، وہ عبداللہ کے قریب آتے ہیں، پل بھر میں یہودیوں کو قتل کر دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اے یہودیوں تم عبداللہ کو مٹانا چاہتے ہو مگر اللہ عبداللہ کو بچانا چاہتا ہے، تو میں کیوں نہ بولوں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کا، اور اگر تو یہ کر دے تو تیرا مجھ پہ احسان ہوگا۔ عبد المطلب فرماتے جا 3 دن کے بعد مینا کے میدان میں عبداللہ کا نکاح تیری بیٹی آمنہ سے ہوگا، عبداللہ کا نکاح تیری بیٹی آمنہ سے ہوگا۔ 3 دن گزر گئے۔ آج جس مسلمان سے پوچھو وہ کہتا ہے مجھے نبی سے محبت ہے، میں مصطفیٰ کا عاشق ہوں۔ 3 دن کے بعد نبی کے بابا کی بارات چلی، کوئی ناچ گانا نہیں، کوئی شراب نہیں، کوئی نشہ نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں، اور یہ بارات وہ بارات ہے کہ جس کے باعث کائنات کی قسمت بدلنے والی ہے، اندھیرے اجالوں میں تبدیل ہونے والے ہیں۔ 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے نکاح ہوا۔ یہ رجب کا مہینہ تھا، یہ بدھ کا دن تھا۔ اللہ اکبر، پہلی ہی ملاقات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے باپ کی صلب سے حضرت آمنہ کے شکم مبارک میں آ گیا۔ حضرت آمنہ 1 دن عبداللہ کے گھر رہی، 2 دن رہی، 3 دن رہی۔ اب جب 3 دن کے بعد حضرت آمنہ اپنے والد کے گھر گئی، اپنے والد کے چہرے پہ نگاہ پڑی، اپنے باپ کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، زارو قطار رونے لگی۔ جب باپ نے اپنی بیٹی کو روتے دیکھا، اکیلی بیٹی تھی آمنہ، حضرت وہب نے کہا میری بیٹی آمنہ بتا تو صحیح تیری آنکھوں میں آنسو کس لیے ہیں؟ کیا عبداللہ کے گھر میں کھانے کی کمی ہے؟ کیا تیرا شوہر عبداللہ تجھے سمجھتا نہیں ہے؟ کیا عبد المطلب کے گھر والے تجھ سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں اے میرے بابا اگر میں بات کروں محبت کی تو پورے مکہ میں عبد المطلب سے زیادہ سخی کسی کا گھرانہ نہیں ہے، پورے مکہ میں عبد المطلب سے زیادہ محبت کرنے والا کسی کا گھرانہ نہیں ہے۔ وہب کہتے بیٹی پھر تیری آنکھوں میں آنسو کس لیے ہیں؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں اے میرے بابا میری آنکھوں میں آنسو اس لیے ہیں کہ جب میں آپ کے گھر رہتی تھی تو الگ بات تھی، جب میں باہر کو جاتی تھی تو الگ بات تھی، آج جب میں عبداللہ کے مکان سے نکل کر آئی ہوں تو رستے میں جتنی اشیاء پڑی ہیں، اگر میں گلیوں سے گزر رہی تھی تو گلیاں سلام کہتی تھی، اگر میں پتھروں سے گزر رہی تھی تو پتھر سلام کہتے تھے، اگر میں پیڑوں سے گزر رہی تھی تو پیڑ سلام کہتے تھے۔ حضرت وہب نے اتنا سنا مسکرانے لگے، کہتے میری بیٹی آمنہ آج تیرے باپ کی تمنا پوری ہو گئی ہے، تیرے باپ کا مقصد پورا ہو گیا ہے، تیرے باپ کی آرزو پوری ہو گئی ہے۔ کہا کیا مطلب بابا؟ تو حضرت وہب نے کہا تھا اے میری بیٹی آمنہ میں نے تیرا نکاح عبداللہ سے اس لیے کیا ہے کہ عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا، اب جب آخری پیغمبر اس دنیا میں آئے گا تو کسی اور کے شکم سے نہیں بلکہ میری بیٹی آمنہ کے شکم سے آئے گا۔ اللہ کی قسم وہب نے کہا تھا بیٹی جب تک دنیا باقی رہے گی تیرا نام زندہ رہے گا، جب تک قیامت آئے گی تیرا نام زندہ رہے گا۔ پاک پڑا کہ سنی مسلمانوں اللہ کی قسم کتنی حکومتیں آئیں بدل گئی، کتنے شہر بسے اجڑ گئے، کتنے قبیلے جمع ختم ہو گئے، مگر حضرت آمنہ کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہیں۔ آمنہ کا چرچا قیامت تک زندہ رہے گا، اس لیے کہ جس کی پشت میں اللہ اکبر نبی رہے ہوں، جس کی آگوش میں نبی پیدا ہوئے ہوں، جس نے مصطفیٰ کو دودھ پلایا ہو، یقیناً وہ عورتیں کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہیں، اور وہ عورتیں قیامت تک کے لیے زندہ رہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
چند دن کے بعد حضرت آمنہ اپنے بابا کے گھر سے جناب عبد المطلب کے گھر آ جاتی ہیں. اب نور مصطفیٰ حضرت آمنہ کے شکم مبارک میں کئی ماہ تک پروان چڑھتا رہا. ایک دن حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا اے میرے بیٹے عبداللہ ان قریب ہمارا مہمان اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے. ایک کام کرو ملک شام چلے جاؤ, کچھ کھانے کی چیزیں خرید لینا, کچھ کھلونے خرید لینا. ہم یہ چاہتے ہیں جب ہمارا لاڈلا اس دنیا میں تشریف لائے تو پورے مکہ کو اس کی آمد کی خوشی میں دعوت کھلائیں. حضرت عبداللہ نے کہا جیسا آپ چاہیں بابا, اور اپنی بیوی حضرت آمنہ کے پاس گئے. جا کر کہتے ہیں آمنہ ابھی تیرے میرے نکاح کو چند مہینے ہوئے ہیں, میرے والد کا حکم یہ ہے کہ میں ملک شام چلا جاؤں تجارت کے لیے. حضرت آمنہ نے اتنا سنا, کہنے لگی عبداللہ ابھی نہ جاؤ, اس لیے کہ کتنے دن ہوئے ہیں ہمارے نکاح کو, ابھی تو میں نے تم سے دل بھر کے باتیں بھی نہیں کی ہیں, ابھی تو میں نے اللہ اکبر صحیح طرح سے تم کو سمجھا بھی نہیں ہے. حضرت عبداللہ نے کہا تھا آمنہ پریشان مت ہو, رب نے چاہا تو میں پلٹ کر پھر تیرے پاس آ جاؤں گا. اپنے والد کے حکم کے مطابق جناب عبداللہ ملک شام گئے قافلے کے ساتھ. جب ملک شام سے واپس آ رہے تھے تو مدینے کے قریب حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے. قافلے والے مکہ کو واپس چلے آئے. سوچو تو صحیح, مصطفیٰ جان رحمت کا نور حضرت آمنہ کے شکم مبارک میں پروان چڑھ رہا تھا, ادھر حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. کیا گزری ہوگی حضرت آمنہ کے دل پر. جب قافلے والے آ گئے, عبد المطلب نے پوچھا اے قافلے والو تمام تو آ گئے ہو, میرے بیٹے عبداللہ کو کہاں چھوڑ آئے ہو. تو قافلے والوں نے کہا تھا عبداللہ کا اے عبد المطلب حضرت عبداللہ مدینے میں رک گئے ہیں, عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں. حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث سے کہا حارث جاؤ جا کر دیکھو تو صحیح میرے بیٹے عبداللہ کا کیا بنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت مداح رسول انام جناب اعجاز رضا صاحب قبلہ, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر شاعر اہل سنت مولانا اعجاز رضا صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. اللہ حضرت کی آمد کو بھائی سے خیر فرمائے, مولا تعالی ہم سبھی کو اس محفل کی جزائے خیر عطا فرمائے. مچل کر بولے سبحان اللہ. حارث مدینہ پہنچے اور جا کر لوگوں سے پوچھا ہے لوگوں میرا بھائی عبداللہ یہاں رک گیا تھا, عبداللہ کا کیا بنا. تو مدینے کے لوگوں نے کہا عبداللہ کا تو مدینہ میں انتقال ہو گیا ہے. اتنا سننا تھا حارث واپس مکہ کو آئے. عبد المطلب نے پوچھا بیٹا تم آ گئے ہو, عبداللہ کو کیوں لے کر نہیں آئے ہو. تو حارث نے کہا بابا عبداللہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے, اس لیے کہ عبداللہ کا مدینہ میں انتقال ہو گیا ہے. اتنا سننا تھا. عبد المطلب اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے اب میں اپنی بہو آمنہ کو کیا جواب دوں گا. جب چند دن اور گزر گئے حضرت آمنہ نے پوچھا اے بابا قافلے والے آ چکے ہیں, جوان بھی آ گئے, بوڑھے بھی آ گئے, بچے بھی آ گئے ہیں, مگر میرا شوہر عبداللہ بھی واپس نہیں آئے ہیں. عبد المطلب نے اتنا سنا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہتے ہیں اے میری بیٹی آمنہ کیا تجھے معلوم ہے عبداللہ کا مدینہ میں انتقال ہو گیا ہے. لوگوں سوچو تو صحیح, جس کے شکم میں اس کے شوہر کی امانت پروان چل رہی ہو, اس عورت کو خبر ملے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو دل پر کیا گزری ہوگی. اتنا سنا مصطفیٰ جان رحمت کی والدہ بے ہوش ہو گئی. جب میرے نبی کی والدہ کو ہوش آیا آپ نے کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا بلکہ زارو قطار رونے لگی اور آسمان کی جانب اپنا چہرہ اٹھا کر یہ دعا کی تھی اے رب کعبہ تو جانتا ہے میرے شوہر عبداللہ کی امانت میرے شکم میں پروان چل رہی ہے, میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. اے پروردگار عالم تو نے مجھ سے دنیا کا سہارا چھین لیا ہے. آواز آتی ہاتف غیبی سے آمینہ پریشان مت ہو, تیرے شوہر عبداللہ کا انتقال ہماری مشیت سے ہوا ہے. آمینہ سن یاد رکھ تیرے گھر میں جو بیٹا آنے والا ہے اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے اس کا رب کافی ہے اور تیرا بیٹا تمام دنیا کے لیے کافی ہے. میرا امام بریلی سے پکارتا ہے غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی زندہ باد, زندہ باد. واہ 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 واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت آمنہ عرض کرتی ہے
مولا ابھی میرا بیٹا دنیا میں آیا نہیں ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ آواز آتی ہے پریشان نہ ہو، تیرا بیٹا کسی کے سہارے کا محتاج نہیں ہے بلکہ زمانے کا سہارا یہی محمد تو ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن عبد المطلب کعبۃ اللہ کا طواف کرنے گئے۔ مکہ کے لوگوں نے کہا عبد المطلب اگر جان کی امان ہو تو کچھ کہیں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہو۔ تو مکہ کے لوگوں نے کہا تھا عبد المطلب تمہاری بہو تمہارے بیٹے عبداللہ کا سوگ کیوں نہیں مناتی ہے؟ کیا تمہاری بہو تمہارے بیٹے عبداللہ کا غم نہیں مناتی؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا ہمارے گھر کی عورتوں نے کہا ہے آمینہ جس محفل میں آ جاتی ہے محفل مہکنے لگتی ہے۔ آپ کیچ کر کے بیان کو نہیں سن رہے ہیں، ورنہ مصطفیٰ کی بات ہو اور چہرے نہ مسکرائے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب جیسی سماعت ہے ویسی بیان ہوتا، حالانکہ میں کم حق ہوں، مکمل محنت کر رہا ہوں جو میں محفلوں میں کرتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کیسا ساتھ دے، بولے سبحان اللہ۔ پیسے دے نہ دے کوئی بات نہیں ہے، بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہیں۔ اب اگر مائک گونج رہا ہے تو بولنے والے کمی نہیں ہے، یہ جگہ جو مسجد میں بند جگہ ہے نا تو مائک گونجتے ہی ہیں، لیکن بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ ضرور کہیں۔ اور دور سے میں تھوڑا سا بول لوں، بولے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں آمنہ جس محفل میں آ جاتی ہے محفل مہکنے لگتی ہے۔ آمنہ کے خوبصورتی کا، آمنہ کے حسن کا، آمنہ کی خوشبو کا عالم یہ اگر آمنہ کسی محفل میں تھوک دیں تو تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے، اور اگر سوگ منا رہی ہے تو یہ خوشبوئیں کیوں پھوٹ رہی ہیں؟ عبد المطلب چلے غصے میں اپنے گھر گئے، جا کر اپنی شریک حیات سے کہا آپ فاطمہ پوچھو تو صحیح آمنہ سے عبداللہ کا سوگ کیوں نہیں مناتی ہے؟ حضرت عبد المطلب کی زوجہ کا نام فاطمہ ہے، آپ کہتی ہیں میں نہیں پوچھوں گی۔ کہا کس لیے؟ کہا اس لیے ابھی میں نے چند دن پہلے پوچھنے کی کوشش کی تھی، ایک نور نکلا آمنہ کی پیشانی سے، میری پیشانی پہ لگا میں بے ہوش ہو گئی، نہ مجھے صبح کا ہوش رہا نہ شام کا۔ عبد المطلب فرماتے میں بھی اکیلا نہیں جاؤں گا، ساتھ چلو۔ میاں بیوی دونوں ساتھ چلے گئے۔ حضرت آمنہ کے کمرے میں پہنچے، عبد المطلب ایک جانب کھڑے ہو گئے، کہنے لگی اے بیٹی آمنہ تجھے معلوم ہے آج تک مکہ میں کسی کی ہمت نہیں ہے جو مجھ سے آدھی بات کہہ سکے، آج تیری وجہ سے مجھے سننے مل گئی ہے۔ حضرت آمنہ نے اتنا سنا آپ سکڑ گئی اور کہتی ہے اے میرے بابا آخر کیا وجہ ہے کہ آمنہ کی وجہ سے آپ کو سننے مل گئی ہے، جبکہ آپ کی بیٹی آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم بھی نہیں نکالتی ہے۔ عبد المطلب فرماتے ہیں مکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم عبداللہ کا سوگ نہیں مناتی ہو، اتنا سننا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر عرض کرتی ہیں بابا کیسی بات کر رہے ہیں، جب سے عبداللہ کا انتقال ہوا ہے صبح کو روتی رہتی ہوں، شام کو روتی رہتی ہوں، راتیں میری آنسوؤں میں گزرتی ہیں۔ جس دن سے عبداللہ کا انتقال ہوا ہے زندگی اجیرن بن چکی ہے، زندگی میں کوئی رنگ باقی نہیں ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں اے میری بیٹی پھر تیرے جسم سے یہ خوشبو کیسی پھونکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اے میرے بابا یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں، اگر میں پیڑوں سے گزرتی ہوں تو پیڑ سلام کہتے ہیں، اگر میں پتھروں سے گزرتی ہوں پتھر سلام کہتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اے میرے بابا یہ تو کوئی کمال نہیں، جب میں پہلے کنویں پہ پانی بھرنے جاتی تھی ڈول ڈال کر کے رسی کے ذریعے پانی نکالتی تھی، اب جب میں کنویں پر جاتی ہوں تو مجھے دیکھ کے کنویں کا پانی نیچے ہوتا ہے، مجھے دیکھ کے اوپر کو آ جاتا ہے۔ بابا یہ تو کوئی کمال نہیں۔ مکہ کی عورتیں کہتی ہیں آمنہ جلدی مت جایا کرو، اس لیے کہ جب تک تم کنویں پر رہتی ہو کنویں کا پانی اوپر رہتا ہے، تم چلی جاتی ہو ڈول ڈال کے پانی نکالنا پڑتا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے بابا یہ تو کوئی کمال نہیں، جب میں پتھروں سے گزرتی ہوں تو پتھر سلام کہتے ہیں، جو دروازوں سے گزرتی ہوں دروازے سلام کہتے ہیں، جو درختوں سے گزرتی ہوں اوپر ہوتے ہیں نیچے کو آتے ہیں اور آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک امی یا رسول اللہ، اے نبی کی ماں تجھ پہ درود و سلام ہو۔ حضرت آمنہ کہتی ہے جب میں گلیوں سے گزرتی ہوں تو گلیاں خوشبو سے مہکنے لگتی ہیں، میرا امام بریلی سے پکارتا ہے ان کی مہک دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بتا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے بھی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی
جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہیں، اب تمام تر باتوں کو ملتوی کرتے ہوئے انشاءاللہ چند منٹ میں اپنی بات کو میں مکمل کر دوں۔ نبی پیدا ہوئے مکہ میں، چند باتیں سن رہے ہیں، کہاں پیدا ہوئے بولیں؟ بیوائیں مسکرانے لگی، زندہ دفن ہونے والی بچیاں خوشیاں منانے لگی، انبیاء خوشیاں منا رہے ہیں، حوریں خوشیاں منا رہی ہیں، ملائک خوشیاں منا رہے ہیں، فرشتے جھوم رہے ہیں۔ حضرت جبریل کی خوشی کا عالم نہ پوچھو، 3 جھنڈے لے کر آئے، زور سے بولے کتنے جھنڈے؟ 3 جھنڈے لے کر آئے، 70,000 فرشتوں کے جلوس کے ساتھ آئے۔ ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ گاڑا، ایک بیت المقدس کی چھت پہ گاڑا، ایک جھنڈا حضرت آمنہ کی چھت پہ گاڑا۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک جھنڈا مشرق میں، دوسرا مغرب میں، ایک حضرت آمنہ کی چھت پر گاڑا۔ اللہ اکبر، فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، انبیاء خوشیاں منا رہے ہیں، آدم مبارک باد دے رہے ہیں، نوح مبارک باد دے رہے ہیں، ابراہیم مبارک باد دے رہے ہیں، اسماعیل مبارک باد دے رہے ہیں، زکریا، یحییٰ، سلیمان و داؤد، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام مبارک باد دے رہے ہیں۔ جب تمام کائنات جھوم رہی تھی، سورج خوشیاں منا رہا تھا، چاند خوشیاں منا رہا تھا، جھرنے خوشیاں منا رہے تھے، ایسے وقت میں جب ابلیس کو دیکھا گیا، آخری بات بیان کر رہا ہوں، ایسے وقت میں جب ابلیس کو دیکھا گیا، اسی مکہ کے پاس ایک پہاڑی ہے جسے ابو قبیس بولا جاتا ہے، اس کی چوٹی پر ابلیس زارو قطع رو رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو سردار؟ تو ابلیس نے کہا تھا میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، میرے مشن کو خاک آلود کرنے آمنہ کا لال آ گیا ہے، مجھ سے لوگوں کو بچانے محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ اے پاک بڑا کے مسلمانوں، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، فساد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آمد رسول پہ جھنڈے لگاتے ہیں، جو آمد رسول پہ گھروں کو سجاتے ہیں، جو آمد رسول پہ خوشیاں مناتے ہیں، وہ آدم کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، وہ ابراہیم کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، وہ موسیٰ و عیسیٰ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، وہ جبریل کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ آمد رسول پر جن کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، آمد رسول پر جن کے پیٹوں میں گھلن محسوس ہوتی ہے، وہ ابلیس کے راستے پر چل رہے ہیں۔ میرے امام اعلیٰ حضرت نے 100 برس پہلے قیامت تک کے لیے تمام زمانے کو پیغام دے دیا، اے آمد رسول پہ چہرہ بگاڑنے والوں، اے آمد رسول پہ دکھ محسوس کرنے والوں، احمد رضا قیامت تک کے لیے زمانے کو پیغام دے کر جا رہا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ یہ پیغام امام اہل سنت کا، نبی پیدا ہوئے آمنہ کی گود میں ہیں۔ حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو عبداللہ کی یاد آئی، اس یاد آگے بولے اس ہمدرد کی یاد آئی جو بڑا حسین تھا، جو بڑا کردار اور اخلاق والا تھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھا، حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حاطف غیبی سے آواز آتے آمنہ کس لیے پریشان ہے؟ آمنہ کہتی ہیں کاش عبداللہ زندہ ہوتے۔ میں نے کہا نا 2 منٹ سے زیادہ میں بیان نہیں کروں گا۔ کہتی ہے کاش عبداللہ زندہ ہوتے۔ آواز آتی ہے پھر کیا ہوتا؟ آمنہ کہتی ہیں ہر باپ اپنے بچے کے لیے کھلونے لاتا ہے، اگر میرے عبداللہ زندہ ہوتے تو میرے بیٹے کے لیے کھلونے لاتے۔ آواز آتی ہے آمنہ اس بچے سے ایک تیرا تعلق ہے، اس بچے سے ایک ہمارا تعلق ہے۔ جب تو اسے دیکھتی ہے یہ تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، جب ہم اسے دیکھتے ہیں یہ ہمیں ہمارا محبوب نظر آتا ہے، یہ ہمیں سید المرسلین نظر آتا ہے۔ آمنہ عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لاتے مٹی کے، کھلونے لاتے لوہے کے، کھلونے لاتے پتھر کے، کھلونے لاتے لکڑی کے۔ آمنہ اپنے بیٹے کو کھیلنے کے قابل تو ہو لینے دے، جب تیرا بیٹا کھیلنے کے قابل ہو جائے گا یہ انگلی کا اشارہ کرے گا میں چاند سورج کو اس کا کھلونا بنا دوں۔ اللہ فرماتا ہے یہ انگلی کا اشارہ کرے گا ہم چاند سورج کو اس کا کھلونا بنا دیں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آمنہ کہتی ہیں اگر عبداللہ زندہ ہوتے میرے بیٹے کو سیر کے لیے لے کر جاتے، اس لیے کہ ہر باپ مختلف بازاروں میں، مختلف پہاڑوں پر، مختلف بستیوں میں، مختلف جگہوں پر، مختلف پارکوں میں اپنے بچوں کو سیر کے لیے لے کر جاتا ہے۔ آواز آتی ہے آمنہ رو مت،
یہ ہمارا محبوب ہے، یہ ہمارا محبوب ہے، یہ ہمارا پیغمبر ہے، یہ سید المرسلین ہے۔ عبداللہ زندہ ہوتے تیرے بیٹے کو سیر کے لیے لے جاتے، مکہ کی کسی وادی میں، مکہ کے کسی بازار میں، مکہ کی کسی گلی میں۔ آمینہ اپنے بیٹے کو سیر کے قابل تو ہو لینے دے، جب تیرا بیٹا سیر کے قابل ہو جائے گا ہم انگلی پکڑ کے اسے آسمانوں کی سیر کرا دیں گے، اسے جنت کی سیر کرا دیں گے، وہاں تک اس کو لے کر جائیں گے جہاں نہ آدم پہنچے ہوں گے، جہاں نہ جبریل پہنچے ہوں گے، جہاں نہ جن پہنچے ہوں گے۔ میرا امام کہتا ہے کھلے جو قصرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ سوچو تو صحیح، جب نبی کی آمد اتنی با کمال ہے تو مصطفیٰ کی زندگی کتنی با کمال۔ کیونکہ وضاحت کرنے کے لیے وقت نہیں تھا، جو وقت مجھے ملا میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ دانش القادری صاحب قبلہ کو برکت عطا فرمائے، جو علماء یہاں پر تشریف فرمائے اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ مولا کریم عز و جل ہمیں نبی کی محبت، نبی کا صدقہ عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے ہم جب رحمتیں دیں، فضل تم پہ عطا کریں تو خوش ہو جایا کرو، خوشیاں منایا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمانی، عرفانی آراستہ موت عطا فرمائے۔ پڑھیے کلمہ شریف حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔